کو دیجئے. جب مجبور اور بے بس ہو گئے کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم کیا جاری کیا تھا؟ میری تنخواہ بیت المال سے ایک مزدور کی مزدوری دھاڑی کے برابر لگے گی تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ مزدور کے حالات کس قدر تنگی کے ساتھ گزرتے ہیں. اگر ابو بکر کا گزارا اس دھاڑی میں نہ ہو سکا تو ابو بکر سارے مزدوروں کی دھاڑی میں اضافہ کر دے. یہی درس ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے کہ عام لوگوں جیسی زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گزاری. یہاں تک کہ آپ کے پاس تو دوسری قمیض بنانے کے لیے بھی کپڑا میسر نہیں تھا. مشہور واقعہ ہے نا, ایک شخص نے خطبہ کے دوران روک لیا, امیر المومنین یمن سے کپڑا آیا, ہر بندے کو کپڑے میں سے ٹکڑا ٹکڑا ملا, کسی کی اس ٹکڑے میں قمیض نہیں بن سکی. عمر آج اسی کپڑے کی تو قمیض پہن کے آ گیا ہے, پہلے جواب دے تیری قمیض کیسے بنی جب کسی کی بھی نہیں بنی. عمر رضی اللہ عنہ منبر سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کہاں ہے بیٹا میرا عبداللہ؟ کھڑے ہوئی عبداللہ مجمع سے, کہا ابا جان بتائیے, کہا جواب دو اس کو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں میرے باپ کے پاس ایک ہی قمیض ہے, 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران کی قمیض ایک ہے, جب پھٹتی ہے اسی کو پیوند لگا لیتے ہیں. لیکن اب یہ اس قدر پوسیدہ ہو گئی کہ پیوند لگانے کی بھی گنجائش باقی نہیں تھی. جب کپڑے آئے ایک ٹکڑا میرے باپ کو ملا, ایک ٹکڑا مجھے ملا. میں نے اپنے باپ کا احساس کرتے ہوئے اپنا ٹکڑا ان کو ہبا کیا, انہوں نے 2 ٹکڑے ملا کر اپنی قمیض بنائی تھی. یہ وہی سبق تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی, انکساری و دوسروں کے ساتھ مساوات کا درس دے کے سکھایا تھا. عملی طور پر عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کو اختیار کیا. یہی عمر تھے نا جب بیت المقدس فتح ہوا, آپ کو پیغام آیا امیر المومنین, یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں ہم کسی عام شخص کو بیت المقدس کی چابیاں نہیں دیں گے, امیر المومنین آئے گا تو چابیاں ملیں گی. حضرت عمر فاروق صرف اکیلے اپنے ایک غلام کے ساتھ اونٹ پہ سوار ہو کے بیت المقدس پہنچے. اب جب قریب تھے تو آگے سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تشریف لائے تاکہ آپ کا استقبال کیا جائے. جب دیکھا بوسیدہ کپڑوں کے اندر ننگے پاؤں کے ساتھ اونٹ پہ غلام کو بٹھایا ہوا, اونٹ کی نکیل پکڑ کے آنے والا عمر بن خطاب بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے آ رہا ہے. منتیں کی, سماجتیں کی, امیر المومنین لباس منگوا لیتے ہیں, آپ اچھا لباس زیب تن کر کے جائیے, اس سے اسلام کو عزت ملے گی, مسلمانوں کی توقیر ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ مجھے انہوں نے چابیاں دینی ہے تو اسی حالت میں دینی ہے. میں دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا ہوں. کتنے لوگ مجھ سے بھی زیادہ مجبوری اور بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں, عمر ان کے سامنے شاہانہ لباس پہن کے نہیں جا سکتا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امیر بنے, خلیفہ بنے. عثمان کے پاس کم دولت تھی, کیا وسائل کی کمی تھی؟ اپنا سارا کچھ اٹھایا, کتنا تھا سارا کچھ, آج اپنے ہی ملک کو لوٹ کے کھا جانے والے واپس کرنے کو تیار نہیں. عمر کا تو ذاتی تھا, عثمان کا ذاتی تھا مال, جس مال کو سنبھالنے کے لیے 5000 زر خرید غلام تھے. بھیڑوں کے ریوڑ, اونٹوں کے ریوڑ, گھوڑوں کے ریوڑ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان ریوڑوں کو سنبھالنے کے لیے 5000 زر خرید غلام رکھے ہوئے تھے. جب خلیفہ بنایا گیا سارا کچھ بیت المال میں دے دیا کہ آج کے بعد یہ عثمان کا نہیں ہے, یہ سارا مسلمانوں کا ہے, اس لیے مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیا جائے.
اور پھر بھائیوں صرف یہ ایک پہلو نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی بھی پہلو کو دیکھ لیجئے، خصوصاً حکمرانی کے لحاظ سے کہ آپ بھی دنیا کے اندر حکمرانی کر کے گئے، ایسی مثالی قربانی پیش کر کے اور حکمرانی پیش کر کے گئے کہ یقین کیجیے اس کی مثال 14 صدیوں میں پیش نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا کام جو صرف آپ کی خصوصیات میں، آپ کے خلفائے راشدین کی خصوصیات میں نظر آتا ہے، وہ یہ تھا کہ آپ دوسروں کے ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، غریبوں کا خیال رکھنے والے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والے تھے۔ اور یہ کمال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے بھی سن لیجئے کہ جب اللہ کے نبی پہلی وحی کے بعد گھبرا کر گھر تشریف لائے اور فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھا دو۔ اما جی نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ آپ نے بتایا اس طرح کی کیفیت حالت پیش آئی، وہی بڑا مشکل مرحلہ ہوتا تھا۔ آپ ڈر کے گھبرا کے آئے، اما جی نے آپ کو تسلی کن الفاظ کے ساتھ دی؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اس وقت تک نبوت کا تو پتہ نہیں تھا کہ نبوت آ رہی ہے۔ اما جی نے تو کہا اللہ کی قسم، اللہ ایسے لوگوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں ہونے دیتا جن لوگوں کے اندر یہ خصوصیات ہوتی ہیں کہ آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، غریبوں کا ساتھ دینے والے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، غمخوار ہیں۔ ایسی صفات کا مالک کبھی ضائع نہیں ہوتا، اللہ اسے ضرور کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی کمی آنے دی؟ یہ کیا کمال وصف تھا آپ کے اندر کہ ہم تو یہی واقعہ سنتے ہیں نا، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، 3 مہینے تک آپ کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کئی دن آپ کے پیٹ میں کھانے کا لقمہ تک نہیں جاتا تھا۔ یہ بات درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن بھائیوں کیا اللہ کے نبی کے پاس آتا کچھ نہیں تھا اس وجہ سے؟ نہیں، آتا بے حساب تھا، پر آپ اسے جمع کر کے رکھتے نہیں تھے۔ اندازہ کیجئے، اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھنے گئے، آپ واپس تشریف نہیں لائے، کافی دیر ہو گئی، میں نے سمجھا شاید مسجد میں کوئی ملاقات کے لیے آیا ہو، صحابہ کی مجلس میں آپ تشریف فرما ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دروازہ آہستہ سے کھول کے دیکھا، میں دیکھتی ہوں مسجد نبوی میں بڑا ڈھیر سامان کا، خوراک کا، غلے کا لگا ہوا ہے، میرے نبی ایک سائیڈ پر لگے ہوئے، لوگ آ رہے ہیں، میرے نبی جھولیاں بھر کے دے رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو اللہ کے نبی آج ہمارے گھر میں بھی کچھ کھانے کو آ جائے گا کہ کئی دنوں سے کچھ نہیں پکا تھا۔ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھ کے پھر آپ تقسیم کرنے بیٹھ گئے، عصر ہو گئی، عصر کی نماز پڑھ کے آپ پھر تقسیم کرنے بیٹھ گئے، مغرب ہو گئی، اما جی فرماتی ہیں مغرب پڑھ کے اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی تقسیم کرائے؟ فرمایا ہاں عائشہ کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اپنے گھر میں بھی تو کچھ نہیں تھا، کچھ تھوڑا سا لے آتے اپنے لیے بھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ جب میں غریبوں کو دینے بیٹھتا ہوں اپنی ذات کو بھول جاتا ہوں۔ یہ کمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا کہ آپ غریبوں، ضرورت مندوں، محتاجوں کو دیکھ کے گھبرا جایا کرتے تھے، پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، صحابہ کہتے ہیں باہر سے کسی قبیلے کے کچھ لوگ آئے، ان کے جسموں سے نظر آ رہا تھا پچکے ہوئے گال، سوکھے جسم، نکلی ہڈیاں نظر آتا تھا۔ انہوں نے کئی دن سے شاید کچھ نہیں کھایا، پھٹے پرانے میلے کچیلے، چھوٹے چھوٹے کپڑے جن سے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا ہوا تھا۔ میرے نبی نے ان کی اس حالت زار کو دیکھا، آپ پریشان ہو گئے، آپ کا چہرہ مرجھا گیا، بلال کو حکم دیا
करने की फजीलत और अजमत को बयान किया, फिर उन जरूरतमंदों की तरफ निशानदेही फरमाई। सहाबा उठे, अपने अपने घरों से जो कुछ मुयस्सर आया लेकर आते गए। कोई कपड़े ला रहा था, कोई बिस्तर ला रहा था, कोई गल्ला सामान ला रहा था। मेरे नबी के सामने दो ढेर लग गए, एक कपड़ों लिबास का, दूसरा खाने के सामान का। वही थोड़ी देर पहले जो चेहरा मुरझाया हुआ था, आपके चेहरे पर रौनक आ गई, खुशी आ गई, खिलखिला उठा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों मस्कीनों के साथ इस तरह का रवैया रखने वाले। यही वजह थी कि वडेरे आपको नहीं मानते थे, पर कोई गरीब आपको छोड़ के जाने को तैयार नहीं था। यही कमाल मेरे नबी के साथियों में भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में भी यही कमाल था। ये बात तो मशहूर है ना, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो गश्त किया करते थे। ये मैं आगे अर्ज करता हूँ, ये गश्त उमर ने कहाँ से सीखी थी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रातों का गश्त किया करते, अपने सहाबा के मामूलात जिंदगी को चेक किया करते थे, उनकी इबादतों को चेक करते, रात की तहज्जुद को चेक करते, क़यामुल लैल को चेक करते, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसमें कमी कमजोरी कोताही देखते उसे नसीहत फरमाते, जो गलती होती उसकी इस्लाह फरमाते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसी गश्त की सुन्नत पर अमल करते हुए एक जगह से गुजरे। मशहूर वाक़या है, सिर्फ इशारा करता हूँ। खातून बच्चे रो रहे हैं, आपने दरवाजा खटका के पूछ लिया क्यों रो रहे? खाने के लिए कुछ नहीं है। मशहूर है वाक़या, उमर गए बैतुल माल से बोरी गल्ले की उठाई, गुलाम साहब था, कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे हुक्म कीजिए, ये बोझ मैं अपने कंधे पे उठाऊंगा, आप क्यों उठा के ले जा रहे हैं? फरमाया कल क़यामत के दिन ये सवाल उमर से होगा, तुमसे नहीं होगा, कि एक औरत के बच्चे भूखे थे, उमर तू कहाँ सो रहा था? जवाब तुम नहीं मैं दूंगा, तो इसलिए फिर बोझ भी मैं उठा के ले जाऊंगा। यही उमर थे ना रज़ी अल्लाह अन्हो जो कहा करते थे अगर फरात के साहिल पर कोई कुत्ता भूखा मर जाए तो क़यामत के दिन उमर से सवाल कर लिया जाएगा, उमर तेरी सल्तनत में एक कुत्ता भूखा क्यों मर गया था? ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर था। भाइयों, उस मुआशरे में मसावात थी, बराबरी थी, कोई गरीब अमीर का फर्क नहीं था। एक ही सफ में सारे खड़े होते थे, एक ही मजलिस में बराबर बैठा करते थे, कोई ऊंच नीच का तसव्वुर नहीं था, क्योंकि मेरे नबी का तरबियत याफ्ता माहौल और मुआशरा था। सहाबा किराम ने भी कमाल दर्जे के साथ इसकी पासदारी की है। अदल और इंसाफ, मेरे नबी की हुक्मरानी, नबी के खुलफाए राशिदीन की हुक्मरानियों में चेक करना चाहो तो क्या कमाल था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत चोरी करने वाली लाई गई, आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दे दिया। कुरैशियों की शहजादी थी, उन्होंने अपनी महजूमी खानदान की शहजादी थी, अपनी हतक समझी, बेइज्जती समझी कि एक औरत का हाथ कट जाए। सफारिश के लिए आए, कहा उसामा बिन ज़ैद को भेजो, अल्लाह के नबी उसकी बात को नहीं मोड़ेंगे, इसलिए कि उनसे प्यार अल्लाह के नबी को बड़ा है, बड़ा प्यार करते अल्लाह के नबी उनसे। उसामा बिन ज़ैद को भेजा गया। आपने उसामा को क्या फरमाया? क्या तू अल्लाह की हुदूद को रोकने के लिए सफारिश करने आ गया? ये तो महजूम कबीले की फातिमा है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी करे मैं उसका हाथ काटने से भी दरेग नहीं करूंगा। ये इंसाफ था। और जब तक किसी कौम मुआशरे में, किसी सल्तनत और हुकूमत में इंसाफ नहीं होता, ऐसी हुकूमतें ताकत कायम नहीं रहती हैं। जिस कौम में मसावत नहीं रहती उस कौम की तबाही यकीनी हो जाती है। आओ भाइयों, गरीबों से नफरत नहीं, उनसे अपने नबी की सुन्नत समझ के मोहब्बत कर लीजिए, उन्हें करीब कर लीजिए, ताकि दुनिया के गिरे हुए तबके तुम्हारे हम नवा बन जाए, तुम्हारे साथी बन जाए। और
یہی کردار پیش کیا تھا نا اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے، تب لوگ مسلمان ہوتے تھے نا، کردار دیکھ کے مسلمان ہوتے تھے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنا کردار پیش کرنا چاہیے۔ اسلام میں پاکستان میں غلبہ اسلام کی باتیں تو ہم سب کرتے ہیں، ہونی بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا، آج اگر سب سے کمزور کوئی چیز اس میں ہے تو وہ ایمان ہی ہے، دین ہی ہے۔ ہونا چاہیے اسلام کا غلبہ، لیکن بھائیوں پہلے میں اپنے آپ 5 فٹ کے وجود پر تو اسلام کو غالب کر سکوں، پھر دنیا میں پاکستان میں کسی ملک میں اسلام کے غلبے کی بات کروں۔ میرے نبی نے خود کر کے دکھایا، پھر صحابہ کو تیار کیا کہ وہ کریں، صحابہ نے کر کے دکھایا۔ یہی وجہ تھی نا اسامہ بن عفان سردار سمامہ مسجد میں باندھا گیا، آپ اس کے پاس آئے، سمامہ کیا حالات ہیں؟ کہا سنو، قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، احسان کرو گے تو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ 3 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا سمامہ کو کھول دو۔ تھوڑی دیر بعد سمامہ واپس آ گیا۔ سمامہ تمہیں تو آزاد کر دیا گیا تھا۔ کہا جسم آزاد کر دیا گیا تھا، دماغ قید کر لیا گیا تھا۔ کیا دیکھا سمامہ نے وہاں پر؟ نہ کوئی جاہو جلال دیکھا، نہ مال دولت دیکھی، نہ وسائل ہاں دیکھے، کیا دیکھا؟ میرے نبی کا کردار دیکھا، میرے نبی کے ساتھیوں کی سیرت دیکھی۔ اللہ کی قسم مدینہ چھوڑنے کو تیاری نہیں ہوا، گیا آزاد ہو کے واپس پلٹ آیا، کہنے لگا مجھے آپ کی غلامی محبوب ہے، اس آزادی سے زیادہ مجھے محبوب آپ کی غلامی ہے۔ اور بھائیو آج بھی اسی نبی کی غلامی کا توق اپنے گلے میں پہننے کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اوپر بھی ایسا کوئی حکمران لے آئے جو اسلام پسند ہو، اسلام کے غلبے کی بات کرنے والا ہو، دنیا پر اسلام کی دعوت دینے کا ذریعہ بن جانے والا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی کوئی ایسا ہی عطا کر دے، ہمیں ویسا بنائے کہ جیسوں پر اللہ کوئی اچھا بھیجتا ہے، اللہ ہمیں ویسا بنائے جیسوں کو اللہ پسند کر لیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ابو محمد سلفی صاحب حفظ اللہ تعالی اسلام کی اور خلفائے راشدین کی طرز حکمرانی کو بیان کر رہے تھے۔